نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی واری وارث نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے, ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے, اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا, وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے. رات کے وقت ان کے غلام آتے, نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے. یہ خاتون نابینا عورت ہے اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے, ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے, اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے, اسے کھانا کھلاتا ہے, پانی بھرتا ہے, یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے, ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے. ایک روز سیدنا فاروق-e-Azaam رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی. اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں, عمر بن خطاب ہوں. آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں, تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں, میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں. اس نے کہا ضرورت ہی نہیں, ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے, میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو, نیکی کا کام ہے. اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے, وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پانی بھرتا ہے, گھر کو صاف کرتا ہے, کھانا لاتا ہے, اس قدر خدمت کرتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں. فاروق-e-Azaam رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا, بتا تو صحیح وہ ہے کون. کہا تم نے اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے, جب سے آ رہا ہے, میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے, کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا, مدد تو کرتا ہوں نا, گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا. فاروق-e-Azaam رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون. کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا, دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے مسجد نبی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں, جوتے نہیں پہنے ہوئے. فاروق-e-Azaam فرماتے ہیں میں تعاقب کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا, بتا تو ہے کون, اپنا نقاب تو اٹھا. کہا میں قریب گیا, نقاب اٹھایا, کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق-e-Akhbar رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صدیق-e-Akhbar ننگے پاؤں ہے, جوتے نہیں پہنے ہوئے. میں نے کہا صدیق-e-Akhbar جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق-e-Akhbar فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ تک نہ پہنچے, یہ راز ہے, میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں, میں اس کی خدمت کرتا ہوں. میں صدیق-e-Akhbar کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق-e-Azaam نے عرض کیا. صدیق-e-Akhbar فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا, بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے. میں کہتا ہوں میرے دوستو کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا, بغیر نام لیے, بغیر مسجد میں اعلان کرائے, بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے, کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو, تمہارے رب کو علم ہو, یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو. دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے. یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے, یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ صحابہ کرام علی مریدوان کو سکھایا ہے. میں کہتا ہوں یہ نوازشیں, یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا, ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, مجھے جینا مرنا سکھا دیا. ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, مجھے جینا مرنا سکھا دیا.